درود شریف پڑھو اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون صدق الله ومولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ یہ سب کے سب رسول ہیں، ہم نے فضیلت دی ان میں سے بعض کو بعض پر، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے بات کی ہے اور بعض وہ ہیں ان میں سے جن کے درجوں کو بلند کیا ہے۔ اور ہم نے عیسیٰ مریم کے بیٹے کو ہم نے واضح دلائل دیے اور ہم نے اس کو تقویت دی جبریل امین کے ذریعے، اور اگر اللہ چاہتے تو نہ لڑتے وہ لوگ جو ان پیغمبروں کے بعد ہوئے، بعد اس کے کہ ان کے پاس دلائل پہنچ چکے تھے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو ایمان لائے اور بعض وہ ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو نہ لڑتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں وہ جو چاہتے ہیں۔ اے ایمان والو، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن کہ جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی سفارش کام آئے گی، اور کافر لوگ وہی لوگ ظالم ہیں۔ قرآن مقدس کی آپ حضرات سورہ بقرہ سن رہے ہیں، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 اور 254 دو آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہے۔ ان آیتوں سے پہلے جو سبق تھا، جو درس تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر جو دلائل تھے ان دلائل کو پیش کیا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کیا گیا تھا، جن میں سے بہت سارے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا اور واضح دلائل کے بعد بھی انکار کیا۔ تو ان انکار کے بعد آج کے سبق میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ رسول جو ہے وہ سب کے سب اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اللہ رب العزت نے رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ رسولوں میں بعض کو بعض پر فضیلت اس لیے دی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انبیاء پر کلی طور پر فضیلت ہے۔ ہمارے نبی کو کلی طور پر فضیلت ہے، کیونکہ امام الانبیاء ہے، ختم الرسول ہے۔ اور بعض پیغمبر وہ ہیں
جن سے اللہ رب العزت نے جزئی طور پر ان کو فضیلت بخشی ہے، جن میں سے بعض وہ ہے کہ جن سے اللہ نے بات کی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور بعض پیغمبر وہ ہیں جن سے اللہ رب العزت نے بات کی ہے، اور وہ ہیں حضرت آدم علیہ السلام، دنیا میں آنے سے پہلے جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کی ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے اندر عالم بالا میں اللہ رب العزت کے ساتھ بات کی ہے۔ بہرحال ان سارے پیغمبروں کو جو بیان کیا ہے کہ بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ ہر ایک کو الگ الگ معجزے دیے تھے، کسی نبی کو کچھ دیا، کسی نبی کو کچھ دیا، کسی نبی کو کچھ دیا، سارے نبی افضل ہے، لیکن الگ الگ طریقے سے جن کو معجزات دیے تھے ان کی فضیلتیں الگ الگ بھی بیان کی ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی نے فرمایا کہ مجھے کسی پیغمبر پر فضیلت نہ دو، کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے، فضیلت نہ دو کا مطلب یہ ہے کہ کسی نبی کی توہین میری تعریف میں نہ ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اگر کوئی تعریف کر رہا ہے تو اس میں دوسرے پیغمبر کی توہین نہ ہو، کسی طریقے سے کوئی فرق نہ آئے، ہر ایک کی فضیلت الگ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت الگ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت الگ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت الگ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت الگ ہے۔ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو، رسولوں کو مختلف طریقے سے بھیجا ہے، لیکن ایمان، رسالت تو سب کی عام رہی ہے۔ جو بھی رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے سب کی رسالت ایک ہی ہے، ایک ہی پیغام ہے، لیکن ایمان کو اختیار کرنے والے یہ عام نہیں ہے، بلکہ بعض نے ایمان کو قبول کیا ہے اور بعض نے قبول نہیں کیا ہے۔ جن میں سے بعض پیغمبروں کے بارے میں آیا کہ کسی نے ایک ہی آدمی نے بات مانی ہے، بعض کے پیغمبروں کی ایک قبیلے نے بات مانی ہے، بعض پیغمبروں کو اللہ رب العزت نے ایک گاؤں کے لیے بھیجا ہے، بعض پیغمبروں کو اللہ نے ایک شہر کے لیے بھیجا ہے، بعض پیغمبروں کو اللہ رب العزت نے سارے عالم کے لیے اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے اور جناتوں کے لیے بھی نبی بنا کر بھیجا ہے۔ وہ ہے ہمارے نبی تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے ان کو جنات، انسان، قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے دنیا کے اندر سب کے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اسی کو قرآن کریم کے اندر فرمایا تلک الرسل، یہ سب کے سب پیغمبر ہیں، یعنی جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت شمویل علیہ السلام کا تذکرہ آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آیا، یہ سارے کے سارے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، کسی کو جزئی اعتبار سے اور کسی کو کلی اعتبار سے فضیلت دی۔ منہم من کلم اللہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں بعض ان میں سے وہ ہیں جن سے اللہ نے بات کی ہے۔ اب بات کرنے والے کتنے پیغمبر ہیں جن سے اللہ نے بات کی ہے؟ 3 پیغمبر۔ حضرت آدم علیہ السلام کہاں بات کی ہے؟ دنیا میں آنے سے پہلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات کی ہے اسی دنیا میں، اسی عالم میں، یہی رہ کر کے بات کی ہے کوہ طور پر۔ آپ نے 12 وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی، سورہ طٰہٰ میں اور سورہ بہت ساری کہیں تذکرہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایسے پیغمبر ہیں جن سے بات کی ہے اللہ رب العزت نے وہیں اپنے پاس بلا کر کے معراج میں، عالم بالا میں۔ تو اس وجہ سے اللہ نے کہا منہم من کلم اللہ، بعض وہ پیغمبر ہیں جن سے اللہ نے بات کی ہے، ورفع بعضهم درجات، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جن کے درجات کو اللہ رب العزت نے بلند کیا ہے۔ یہاں بلند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی پیغمبر کو ایک گاؤں کا نبی بنایا، کسی کو قبیلے کا، کسی کو شہر کا، اور کسی کو سارے عالم کا۔
یہ ہے بلند. اللہ نے ایسی بلندی درجات سب کے درجات الگ الگ بتائے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تو پیغمبروں کو دیکھا, کوئی پہلے آسمان پہ ہے, کوئی دوسرے آسمان پہ ہے, کوئی تیسرے آسمان پہ ہے, چوتھے آسمان پہ ہے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو جس آسمان پہ تھا اس کے درجات اسی اعتبار سے بلند تھے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے پاس اپنے پیغمبر کی فضیلت بیان کی. کچھ بات چیت ہو رہی تھی ایسے ہی ایک یہودی ایک مسلمان کی. تو یہودی نے کہا, قسم ہے اللہ کی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی ہے. قرآن کریم کی آیت آئے گی, اس میں لکھا ہے. تو مسلمان نے یہ بات سن کر کے تھپڑ لگا دیا اس یہودی کے, کہ یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نے توہین کی ہے. اس بات کے اوپر تھپڑ لگایا. اس یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے شکایت درج کی, یا رسول اللہ میں نے یہ بات کہی اور آپ کے صحابی نے ایک مسلمان نے میرے تھپڑ لگایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے اوپر, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے اوپر کہا کہ نہیں, مجھے ان پر فضیلت نہ دو, کیونکہ میں قیامت کے دن سجدے میں پڑا ہوا ہوں گا, سارے نبی سجدے میں ہوں گے, سب سے پہلے سر میں اٹھاؤں گا. تو میں نے جو سر اٹھایا تو میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا عرش پکڑے ہوئے دیکھا ہے. اب یہ میں نہیں کہہ سکتا ہے ہوں, اور وسلم نے فرمایا میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میرے سے پہلے اٹھے ہیں یا پہلے سے اٹھے ہوئے ہیں, یہ بے ہوش ہوئے ہی نہیں ہے, کیونکہ ایک بار ان کے اوپر دنیا کے اندر کوہ طور پر ان کے پاس ایک بار غشی آ گئی تھی, جب انہوں نے کہا تھا اللہ میری قوم کے لوگ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. اب ان کے پاس اب اس کے بعد ان کے اوپر بے ہوشی نہیں آئی. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میرے اوپر فضیلت نہ, میری فضیلت ان کے اوپر نہ دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت اپنی جگہ درج ہے. بہرحال یہ ایک حدیث ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کسی نبی کی توہین نہ ہونی چاہیے. اور یہ کیوں فرمایا ہے, اس کی بھی وجہ ہے. اس کی وجہ حضرات مفسرین لکھی ہے کہ ایک بات اچھی طرح یاد رکھ لے, آپ آج کے سبق میں ایک بات اچھی طرح یاد رکھ لے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت جو ہے وہ کلی طور پر تمام انبیاء پر دلائل کے ساتھ ہے, کلی طور پر. اور یہ ہم سب کا عقیدہ ہے, اور یہ عقیدہ رکھنا ہم سب کو لازم ہے. کلی طور پر ہمارے نبی کو سارے نبیوں پر فضیلت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہ فرمایا حضرات مفسرین نے کہ میری تعریف میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کسی نبی کی توہین نہیں ہونی چاہیے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جس پیغمبر کا بھی آپ ذکر کرو تو اس کا ذکر ایسے انداز میں ہونا چاہیے کہ اس کی ہی فضیلت معلوم ہو, بس دوسرے پیغمبر کی توہین نہ ہونی چاہیے, چاہے وہ ہمارے نبی ہو, چاہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو, اور چاہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو. اسی کو ارشاد فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ. آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے. ان کا تذکرہ کیوں لانا پڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کو؟ اس وجہ سے لانا پڑا کہ یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پکے دشمن تھے, اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کر گئے تھے, خدا کا بیٹا نعوذ باللہ بتا دیا تھا. تو اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک انسان تھے, اور وہ ایک عورت حضرت مریم کے بیٹے تھے. اللہ رب العزت نے ان کو واضح دلائل دیے تھے. واضح دلائل کا مطلب یہ ہے کہ مادرزاد نابینے کو ہاتھ پھیر کر ٹھیک کر دینا, جو اندھا ہو, ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا ہو, ہاتھ پھیرا ٹھیک کر دیا. کوئی مردہ ہے اسے زندہ کر دیا, پھونک ماری زندہ کر دیا اللہ کے حکم سے. ایسے ہی
किसी को बर्स की बीमारी है, कोढ़ की बीमारी है, उसके ऊपर हाथ फेरा, ठीक कर दिया। ये 3 जो मौजिजे थे, इन मौजिजों की वजह से ईसाइयों ने अपने पैगंबर हजरत ईसा को खुदा का बेटा समझ लिया, नऊजुबिल्लाह। हालांकि वो पैगंबर थे, अल्लाह ने उन्हें मौजिजे दिए थे, उनकी एक फजीलत थी, उसको कुरान ने बयान किया है। वातेना ईसा इब्न मरियम बय्यिनात, और हमने दी ईसा इब्न मरियम को वाज़े दलाइल, व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस। अल्लाह रब्बुल इज्जत बताना चाहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हमने तक़वियत इस अंदाज में दी है कि हर वक्त उनके साथ जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहा करते थे। रूहुल कुदुस से मुराद यहां जिब्रील अमीन है, जो सारे फरिश्तों के सरदार है, और हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रहा करते थे। क्यों? ताकि यहूदी आप पर हमला ना कर दे, क्योंकि वो पक्के दुश्मन बने हुए थे। इस वजह से अल्लाह कहते हैं वातीना ईसा इब्न मरियम बय्यिनात व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस, और हमने उनको तक़वियत दी रूहुल कुदुस के जरिए, यानी जिब्रील अमीन के जरिए। वलौ शाअ अल्लाहु मक़ततलू, आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत बताना चाहते हैं कि उन पैगंबरों के बाद जो लोग हुए हैं वो आपस में लड़े हैं। अगर अल्लाह चाहते तो न लड़ते। क्या मतलब? मतलब ये है कि अगर अल्लाह चाहते तो सबके सबको मोमिन बना देते, जबरदस्ती सबको इस्लाम कबूल करा लेते। अल्लाह के अंदर ताकत है कि दुनिया के अंदर जितने लोग आज काफिर है, मुशरिक है, यहूदी है, नसारा है, सबको अल्लाह रब्बुल इज्जत जबरदस्ती सबको ईमान कबूल करवा दे। इतनी ताकत है अल्लाह के अंदर, बताओ है या नहीं? लेकिन ऐसा अल्लाह रब्बुल इज्जत नहीं करेंगे, ऐसा अल्लाह रब्बुल इज्जत नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत का दुनिया में जो भेजने का मकसद है, फिर वो मकसद ही पूरा नहीं होगा। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने जो इंसान को पैदा किया है, मौत और जो जिंदगी को रखा है, वो सिर्फ इसलिए ताकि हम आजमाइश करें, आजमाए तुम्हें कौन अच्छे अमल के एतबार से, कौन अच्छा है अमल के एतबार से, और कौन बुरा है। तो अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत सब के सबको मुसलमान बना दे जबरदस्ती, तो ऐसी सूरत में फिर अल्लाह का दुनिया के अंदर भेजने का, इंसान को पैदा करने का मकसद हासिल नहीं होगा, मकसद उलट पलट हो जाएगा। इसलिए अल्लाह क्या कह रहे हैं? वलौ शाअ अल्लाहु मक़ततलू, अगर अल्लाह चाहते तो न लड़ते। अल्लज़ीना, वो लोग, मिन बादिहिम, उन पैगंबरों के बाद जो हुए, यानी पैगंबरों को कत्ल किया यहूदों ने, आपस में लड़ाई झगड़े किए, कुफ्र और इस्लाम की लड़ाई पहले से पुरानी चली आ रही है। ये जो इस तरह की लड़ाइयां हैं पहले से चली आ रही है। मिन बादि मा जाअतहुमुल बय्यिनात, बाद इसके कि उनके पास वाज़े दलाइल पहुंच चुके थे। तो अल्लाह कह रहे हैं कि अगर अल्लाह चाहते तो ना लड़ते, सब जबरदस्ती मुसलमान हो जाते, बाद इसके कि उनके पास वाज़े दलाइल आ चुके थे। वलाकिन इख्तलफू, लेकिन उन लोगों ने इख्तिलाफ किया। क्या इख्तिलाफ किया? फमिनहुम मन आमन, बाद ने ईमान कबूल कर लिया, वमिनहुम मन कफर, और बाद काफिर हो गए। पैगंबरों के आने के बाद यही तो हुआ है भाई। जब भी किसी ने सही बात बताई है तो बाज मानते हैं, बाज नहीं मानते हैं। तो पैगंबरों की तालीम से बाज तो कहा कि जी हम आपके साथ में हैं, और बाज मुनकिर हो गए। दुनिया के अंदर दो ही है, काफिर मानने वाला, ना मानने वाले, गलत या सही, अच्छा या बुरा, झूठ या सच, मुसलमान या काफिर, दो ही जमातें हैं दुनिया के अंदर। अल्लाह ने दो ही ठिकाने बनाए, जन्नत और जहन्नम। ये जो इतनी लोग आज मुख्तलिफ फिरकों में बटे हुए हैं, इनके लिए दो ही ठिकाने हैं और दो ही जमातें हैं दुनिया के अंदर, समझ लीजिए बस। और कुरान करीम की आयत आएगी कि जितने भी आज फिरके तुम्हें नजर आ रहे हैं मजहब इस्लाम के अलावा, सब एक ही है। सब क्या है? कुरान करीम की आयत आएगी आगे कि जितने फिरके हैं और जितने मजहब हैं सब एक ही है। जितने काफिर और मुशरिक आपको नजर आ रहे हैं, सबकी एक ही बुनियाद है, और सब मुसलमानों के दुश्मन है। यहूद देख लीजिए, हालांकि अहले किताबें, उन्हें तो हमारा होना चाहिए था। ईसाई अहले किताबें हमारा होना चाहिए था, लेकिन किसके साथ मिले हुए आज? कुफ्र और मुशरिक और काफिरों के साथ मिलकर के हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो इससे पता है चला कि वो सब एक ही है। वो सब, चाहे वो कितनी नमाजें पढ़ रहे हो,
چاہے وہ اپنے گرجا گھروں میں کتنی عبادت کر رہے ہوں، کتنی تورات کو پڑھ رہے ہوں، لیکن سب ایک ہی ہے، سب جہنم کا ایندھن ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ رب العزت نے کہ بعض ان میں سے ایمان والے ہیں جو یقین لائے ہیں، اور ومنہم من کفر، اور بعض نے انکار کیا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو نہ لڑتے۔ پھر اللہ رب العزت تاکیداً یہ بات کہہ رہے ہیں، یعنی یہ بات پھر اپنے ذہن میں رکھ لینا، اگر اللہ چاہتے تو سب کو مسلمان بنا دیتے، یہ دو جماعتیں نہ ہوتی، پھر ایک ہی ہوتی، لیکن اگر ایک ہوتی تو پھر اللہ کی جو ارادہ ہے، اللہ کی جو چاہت ہے، وہ پھر پورا نہ ہوتا۔ اللہ رب العزت بتا رہے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں جو چاہتے ہیں، اس کی مرضی ہے، وہ جسے چاہے منوا دے بات کو اور جسے چاہے نہ منوائے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں آج مسلمان پیدا کیا ہے، ہمیں ماننے والوں میں پیدا کیا ہے، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اس کے اوپر شکر ادا کرنا چاہیے ہم کو۔ آگے قرآن کریم کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، کہ اے ایمان والو، دو چیزیں بہت سخت ہیں انسان کے اوپر، جان کی قربانی اور مال کی قربانی۔ جان کی قربانی کے سلسلے میں پیچھے واقعہ آیا تھا طالوت اور جالوت کا، ان میں سے کتنے لوگ پھر گئے تھے پھر، اور کتنوں نے لڑی یہ بات، اللہ کے راستے میں کتنے لوگ لڑے ہیں اور کتنے پیچھے ہٹ گئے تھے، وہاں امتحان ہوا۔ ایسے ہی مال کی بات ہے، مال بھی سب نہیں خرچ کرتے کہ سب کے سب دے دیں گے آپ کو، کچھ خرچ کریں گے اور کچھ روک لیں گے۔ اللہ رب العزت بتانا چاہتے ہیں کہ اپنی جان کو بھی اللہ کے راستے میں لگاؤ اور مال کو بھی لگاؤ، یہ دونوں چیزیں اللہ کو مقصود ہے۔ جان کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ جان کی عبادت، اس کے اوپر بھی ثواب ملے گا اور مال کی عبادت بھی ثواب ملے گا۔ اللہ نے آج آپ کے ہاتھ میں سلطنت دی ہے، یعنی پیسے دیے ہیں، دولت دی ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو خزانے دیے ہیں، آپ جتنا چاہے خرچ کر سکتے ہیں، لیکن ایک دن آپ کے اوپر ایسا آنے والا ہے کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی خرید و فروخت کا مطلب، یعنی ایسا نہیں کہ آپ اپنی جان کو بہت سارا سونا چاندی اللہ کے سامنے رکھ کر کے جی مجھے چھوڑ دو، ایسا بھی نہیں ہوگا، کوئی خرید و فروخت نہیں چلے گی۔ اور کسی دوست کو بلا کر یار میں نے تمہیں دنیا کے اندر تیرے ساتھ اتنی دعوتیں تجھے کھلائی ہے، اتنا تجھے مال چٹایا ہے، آج تو میری جان چھڑوا دے، یہ بھی کام نہیں آئے گی۔ اور یہ کس کے کام نہیں آئے گی؟ ظالم اور کافر اور مشرک کے۔ جو لوگ مسلمان ہیں، اللہ والوں کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے لیے کام آئے گی دوستی بھی، اور ان کی سفارش بھی کام آئے گی۔ یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو اس آیت میں آئے گا کہ جو لوگ کفر کے اندر مبتلا ہے، شرک کے اندر مبتلا ہے، آج خوب مال اپنے ہاتھ میں ہے اور اللہ کے راستے میں جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ کے دین کے دشمن بنے ہوئے اور مال کو لٹا رہے ہیں۔ ان لوگوں کے اوپر ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ لوگ کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ قرآن کریم کے اندر آیا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اب تم سمجھ لو ایک بات، انفقو، خرچ کرو، مما رزقناہم، اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے گا جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی سفارش کام آئے گی۔ حضرات مفسرین نے مختلف احادیث بیان کی ہے اس کے متعلق۔ ایک حدیث میں آیا لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ مسلمانوں کی جو زندگی میں نیک کاموں میں مال خرچ کرنے کا حکم اور ترغیب یہاں دی جا رہی ہے۔ کتابوں کے اندر کیا لکھا ہے کہ یہاں مسلمانوں کو نیک کام میں خرچ کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، وہ اللہ کا راستہ سے کوئی سا بھی ہو، مسجدوں کے اعتبار سے ہو، مدرسوں کے اعتبار سے ہو، خانقاہوں کے اعتبار سے ہو، کسی عالم کے اعتبار سے ہو، یا مسجدوں کے اماموں کے اعتبار سے ہو، مسجد کی بنیادوں کے اعتبار سے ہو، اخراجات کے اعتبار سے ہو، جتنے بھی خیر کے کام ہیں ان سب میں خرچ کرنا ہے۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ یہ آپ کا اللہ کے بینک میں جمع ہو جائے گا، پھر مرنے کے بعد آپ کو یہ دیا جائے گا بڑا چڑھا کر کے۔ اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں اے مسلمانوں،
خرچ کرو اس میں جو ہم نے تم کو دیا ہے، رزق دیا ہے، من قبل ان یاتیا، اس سے پہلے کہ آئے تمہارے پاس وہ دن، لا بیع فیہ، جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، ولا خلۃ، اور کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، ولا شفاعہ، اور سفارش کام نہیں آئے گی، والکافرون هم الظالمون، اور کافر لوگ یہی ظالم ہیں۔ حضرات مفسرین نے لکھا، علامہ بیاضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بیزاری کہ کافر سے مراد یہاں جو کافر ہے یہ ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اپنے مال کی، زکوٰۃ نہ دینے والے قرآن کی روح سے وہ کافر ہے۔ اور اللہ رب العزت نے، یاد رکھو، کافر کو ظالم کہا، ظالم کو کافر نہیں کہا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اگر اللہ ظالم کو کافر کہہ دیتے نا، آج ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو ظلم پر ظلم کرتے رہتے، اپنی جانوں پر ظلم ہے، اپنے بچوں پر ظلم ہے، اپنے گھر والوں پر ظلم ہے۔ یہ ظلم ہے، جو اگر نافرمانی کر رہے ہیں یہ بھی ظلم ہے، اپنے بچوں کا حق کھا رہے ہیں یہ بھی ظلم ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزیاں یہ بھی ظلم ہے۔ تو اگر ظلم پر اللہ کافر کا کہہ دیتے کہ کافر، ظالم لوگ جو ہے کافر ہے، تو اس صورت میں پھر کہاں جاتے ہیں؟ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ نے کہا کہ کافر لوگ یہ ظالم ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی آج کی اس تفسیر سے معلوم یہ ہوا کہ کوئی سا بھی نبی ہو، ہر نبی کا مقام اپنی جگہ بلند ہے، چاہے وہ ہمارے نبی ہو، اور چاہے وہ حضرت موسیٰ ہو، حضرت عیسیٰ ہو، حضرت شمویل علیہ السلام، کوئی بھی نبی ہو، سب نبی اپنی جگہ بلند مقام پر۔ ہاں، کلی اعتبار سے ہمارے نبی دلائل کے اعتبار سے سارے نبیوں پر فضیلت رکھتے ہیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ رب العزت اگر چاہتے تو ساری دنیا کو مسلمان بنا دیتے۔ یہ اللہ کا آج بھی اختیار ہے، 1 منٹ میں بنا دے سب کو، لیکن اللہ ایسا نہیں کریں گے۔ یہ یاد رکھنا، اللہ ایسا نہیں کریں گے۔ بس اپنے اوپر شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے اندر چنا ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آج جتنے بھی نیک کام ہیں اپنی زندگی میں خرچ کرو، خرچ کرو۔ ایک دن وہ آئے گا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، اور ہم چاہیں، ہم دیکھیں گے یار اس نے فلاں آدمی نے اس وقت خرچ کیا تھا، آج اس کو کتنا مل رہا ہے، کاش کہ میں بھی خرچ کرتا۔ ایک دن وہ آنے والا ہے۔ اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جو مذہب ہمیں ملا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو شرف ہمیں ملا ہے، اللہ ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ